اس نے یہ فیصلہ کیا کہ علی بن سفیان کے تمام آدمی سوئے ہوئے ہیں، سب اکٹھے نکل چلیں، سامان اور جانوروں کو یہیں رہنے دیں، کل صبح ہوتے ہی وہ مصری جاسوسوں کو پکڑوا دیں گے، پھر ان کا سامان انہیں مل جائے گا۔ وہ خیمہ گاہ سے بھاگنا اس لیے چاہتے تھے کہ انہیں ڈر تھا کہ علی بن سفیان رات کو لڑکیاں غائب کر دے گا یا ان سب کو مروا دے گا یا کوئی اور دھوکہ دے گا۔ بہرحال رکنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ سب خیمہ گاہ سے پرے پرے دبے پاؤں چل پڑے اور اس جگہ پہنچے جہاں ان کا ایک ساتھی ایک آدمی کو کھڑا کر گیا تھا، مگر وہ آدمی وہاں نہیں تھا۔ وہ سب ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ بیٹھے ہوئے اونٹوں کی اوٹ میں سے بہت سے آدمی اٹھے اور صلیبیوں کے گھیرے میں لے لیا۔ انہیں ایک طرف لے گئے اور مشعلیں جلا لی گئیں۔ علی بن سفیان نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے جھوٹ بولے۔ علی بن سفیان نے پوچھا، وہ آدمی کون تھا جو سرائے کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا؟ ایک صلیبی نے کہا، وہ میں تھا۔ اور جس سے تم نے سرائے کا راستہ پوچھا تھا؟ علی بن سفیان نے کہا، وہ میں تھا۔ یہ محض اتفاق تھا اور اللہ کا کرم تھا کہ علی بن سفیان توفیق جواد کے گھر سے واپس آ رہا تھا۔ یہ صلیبی سرائے کی تلاش میں جا رہا تھا۔ اس نے علی بن سفیان سے ہی سرائے کا راستہ پوچھا۔ اگر روشنی ہوتی تو صلیبی اسے پہچان لیتا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرے علی بن سفیان نے سر پر رومال اور چادر ڈال رکھی تھی۔ صلیبی کی ایک ہی بات سن کر وہ جان گیا کہ انہیں کس طرح پتہ چل گیا ہے کہ وہ دھوکے میں آ گئے ہیں، لہٰذا اب بھاگنے کی فکر میں علی بن سفیان کو معلوم تھا کہ یہ صلیبی بے شک جاسوس ہیں، لیکن انہیں یہاں امراء میں سے کوئی نہ کوئی پناہ میں لے لے گا۔ چنانچہ اس نے صلیبی کو خوش اخلاقی کا جھانسا دے کر پھانس لیا اور اس کے ساتھ خیمہ گاہ تک چلا گیا۔ وہ سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کارروائی کرنی چاہیے۔ صلیبی نے اس پر یہ کرم کیا کہ اسے اپنے خیموں سے دور کھڑا کر گیا۔ علی بن سفیان نے فوراً اپنے 2-3 آدمی کو جگا لیا اور نہایت عجلت سے انہیں بتایا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ہدایات دیکھ کر وہ خود صلیبیوں کے خیموں تک گیا۔ وہ سب لڑکیوں سمیت ایک خیمے میں جمع ہو گئے تھے۔ علی بن سفیان نے دبے پاؤں قریب جا کر ان کی باتیں سنی۔ وہ صرف یہ جان سکا کہ صلیبی جاسوسوں کو اس کا مشن معلوم ہو گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ راز فاش کس طرح ہوا ہے۔ اتنی دیر میں اس کے بہت سے آدمی اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق برچھیوں سے مسلح ہو کر اونٹوں کی اوٹ میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ صلیبیوں کو وہیں آنا تھا۔ وہ جو ہی وہاں پہنچے علی بن سفیان بھی آ گیا اور سب کو گھیر کر پکڑ لیا۔ دوستو، علی بن سفیان نے انہیں کہا، تمہاری جاسوسی بہت کمزور ہے، تمہیں ابھی بہت سی تربیت کی ضرورت ہے۔ کیا جاسوس اس طرح سنسان گلیوں میں پھرا کرتے ہیں؟ اور کیا جاسوس کسی اجنبی کو پہچانے بغیر بات کیا کرتے ہیں؟ یہ فن مجھ سے سیکھو۔ اگر آپ یہ فن اپنے آدمیوں کو سکھا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ایک صلیبی نے کہا۔ کیا آپ ہماری اس مہارت کی تعریف نہیں کریں گے کہ ہم نے آپ کے ایک آدمی سے آپ کی اصلیت معلوم کر لی ہے؟ یہ تو قسمت کا کھیل ہے، آپ جیت گئے، ہم ہار گئے۔ اگر ہمارا قائد مارا نہ جاتا تو ہم یوں بھٹک نہ جاتے۔ مجھے وہ آدمی بتاؤ گے جس نے راز فاش کیا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ اس خیمے میں سویا ہوا ہے، ایک لڑکی نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا۔ وہ میرے دھوکے میں آ گیا تھا۔ یہ باتیں اب قاہرہ میں چل کر ہوں گی، علی بن سفیان نے کہا۔ صبح طلوع ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ تاجروں کا قافلہ جا رہا تھا۔ اونٹوں پر جہاں تجارتی سامان لدا ہوا تھا وہاں خیمے بھی لدے ہوئے تھے۔ علی بن سفیان اور اس کے 100 آدمیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا کہ لپٹے ہوئے خیموں میں 4 لڑکیاں اور 4 آدمی لپٹے ہوئے ہیں۔ علی بن سفیان نے روانگی سے کچھ دیر پہلے سحر کی تاریکی میں ایک ایک صلیبی کو ایک ایک خیمے میں لپیٹ کر اونٹوں پر لاد کر باندھ دیا تھا۔ اسے کوئی فکر نہیں تھا کہ وہ دم گھٹنے سے مر جائیں گے یا زندہ رہیں گے۔ قافلہ دمشق سے نکل گیا اور جب شہر سے اتنی دور پیچھے رہ گیا کہ نظر بھی نہیں آتا تھا، اس نے صلیبیوں کو خیموں سے نکالا۔ سب زندہ تھے، لڑکیوں کو اونٹوں پر اور مردوں کو گھوڑوں پر سوار کر لیا۔ صلیبیوں نے رہائی کے لیے وہ تمام زر و جواہرات اور سونے کے ٹکڑے پیش کر دیے جو وہ خلیفہ اور امراء کے لیے لائے تھے۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ ساری دولت تو میرے ساتھ جا رہی ہے۔ اس وقت ریمانڈ نام کا ایک صلیبی ٹریپولی کا حکمران تھا۔ یہ وہی علاقہ تھا جو آج لبنان کہلاتا ہے۔ دوسرے صلیبی حکمران یروشلم اور گرد و نواح میں تھے۔ نور الدین زنگی کی وفات پر وہ سب بہت خوش تھے۔ وہ ایک کانفرنس کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے منصوبوں پر نظر ثانی کی تھی۔ اس کے مطابق فرنگیوں کا ایک کمانڈر سیزر اپنی فوج حلب تک لے آیا تھا۔ حلب کا امیر شمس الدین تھا۔ سیزر نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ وہ حلب اس کے حوالے کر دے یا صلح نامے پر دستخط کر کے تاوان ادا کرے۔ شمس الدین نے اس ڈر سے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے کہ دمشق اور موصل کے امراء اسے جنگ میں الجھا ہوا دیکھ کر اس کی مملکت پر قبضہ کر لیں گے۔ اس ایک ہی کامیابی سے صلیبی دلیر ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ یہ مسلمان امراء ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کو تہہ تیغ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہیں خطرہ صرف سلطان ایوبی سے تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے کردار سے آگاہ تھے۔
انہیں ڈر تھا کہ سلطان ایوبی دمشق یا ان علاقوں میں کہیں بھی آ گئے تو وہ تمام امراء کو متحد کر لیں گے۔ چنانچہ وہ امراء کو بہت جلدی اپنے اتحادی بنا لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ریمانڈ نے خلیفہ الملک الصالح کو ایک ایلچی کے ذریعے تحائف کے ساتھ یہ پیشکش بھی بھیج دی تھی کہ وہ اسے ضرورت کے وقت فوجی مدد دے گا۔ اسلام کی بقا اور آبرو کچے دھاگے سے لٹک رہی تھی۔ اس کا دار و مدار سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اقدام پر تھا۔ ایک ساتھ جو گزرتی جا رہی تھی اسلام کو تباہی کے قریب لے جاتی۔ سلطان ایوبی قاہرہ میں علی بن سفیان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں علی بن سفیان کی رپورٹ کے مطابق کچھ فیصلہ کرنا تھا۔ وہ بغداد، دمشق اور یمن وغیرہ پر فوج کشی کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے۔ ان کے لیے مشکل یہ تھی کہ مصر کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں تھے اور فوج کم تھی۔ وہ مصر سے زیادہ نہیں بلکہ کم سے کم فوج اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے، اور یہی ایک خطرہ تھا جو انہیں پریشان کر رہا تھا کہ اتنی کم فوج سے وہ کیسے کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اس کے باوجود انہوں نے فوج کشی کے سوا دوسرا کوئی اقدام سوچا ہی نہیں۔ وہ دن میں ایک دو بار اپنے مکان کی چھت پر جا کر اس سمت دیکھا کرتے تھے جس سمت سے علی بن سفیان کو آنا تھا۔ وہ افق پر نگاہیں گاڑ دیتے تھے۔ ایک روز انہیں افق پر گرد کے بادل نظر آئے جو زمین سے اٹھے اور اوپر ہی اوپر اٹھتے اور پھیلتے گئے۔ سلطان ایوبی اوپر ہی کھڑے رہے۔ گرد کا بادل آگے ہی آگے آتا گیا، پھیلتا گیا، اور اس میں سے گھوڑوں اور اونٹوں کے ہیولے نظر آنے لگے۔ وہ علی بن سفیان کا ہی قافلہ تھا۔ اس نے راستے میں بہت تھوڑے پڑاؤ کیے تھے۔ اسے جب قاہرہ کے مینار نظر آنے لگے تو اس نے اونٹ اور گھوڑے دوڑا دیے۔ اسے احساس تھا کہ گزرتے ہوئے لمحوں کی قیمت کیا ہے، اور اس کے انتظار میں صلاح الدین ایوبی رات کو سوتے بھی نہیں ہوں گے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب گرد سے اٹا ہوا علی بن سفیان سلطان ایوبی کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے نہانے دھونے کی مہلت نہ دی۔ وہ خبریں سننے کے لیے بے تاب تھے۔ انہوں نے کھانا وغیرہ وہیں لانے کا حکم دے کر اسے دفتر میں لے گئے۔ علی بن سفیان نے انہیں تفصیلی رپورٹ دی، نور الدین زنگی کی بیوہ کا پیغام اور اس کے جذبات اور تاثرات سنائے۔ سالار توفیق جواد سے جو بات چیت ہوئی تھی وہ سنائی، اور آخر میں بتایا کہ وہ دمشق سے ایک تحفہ لایا ہے۔ یہ تحفہ 4 صلیبی جاسوس مرد اور 4 لڑکیاں تھیں۔ اس نے سلطان ایوبی سے کہا، میں شام سے پہلے کچھ قیمتی معلومات ان لوگوں سے حاصل کر لوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں فوجی طاقت استعمال کرنی پڑے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، کرنی پڑے گی اور ہم ضرور کریں گے۔ علی بن سفیان نے کہا، مجھے امید ہے کہ خانہ جنگی نہیں ہوگی۔ سلطان ایوبی نے اپنے 2 ایسے فوجی مشیروں کو بلایا جن پر انہیں کلی طور پر اعتماد تھا۔ وہ آئے تو انہوں نے ان سے کہا، میں تم سے اب جو باتیں کروں گا وہ اپنے سینے میں اتار لینا۔ تم دونوں کے علاوہ علی بن سفیان تیسرا آدمی ہوگا جو اس راز سے واقف ہوگا۔ سلطان ایوبی نے انہیں دمشق اور دیگر تمام اسلامی ریاستوں اور جاگیروں کے احوال و کوائف سنائے۔ علی بن سفیان کی لائی ہوئی رپورٹ سنائی اور کہا، اللہ کی فوج اللہ کے حکم کی تعمیل کیا کرتی ہے۔ امیر اور خلیفہ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن امیر اور خلیفہ ہی اللہ کے عظیم مذہب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے دشمن ہو جائیں تو اللہ کے سپاہی پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت رسول اللہ کی ناموس کو بچائیں۔ اگر میرا وجود ملک و ملت کے لیے خطرے اور بدنامی کا باعث بنے تو تمہارا فرض ہے کہ میرا سر میرے دھڑ سے جدا کر دو، یا مجھے بیڑیاں پہنا کر قید خانے میں پھینک دو اور ملک میں احکام خداوندی نافذ کرو۔ آج یہی فرض ہم پہ عائد ہوا ہے۔ ہمارا خلیفہ قومی غیرت اور وقار سے دستبردار ہو کر اسلام کے دشمنوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، ان سے مدد مانگ رہا ہے، ان کے جاسوسوں کو پناہ دے رہا ہے، اس کے حاشیہ بردار عیش و عشرت میں ڈوب گئے ہیں، سلطنت اسلامیہ کے حصے بکھرے کر رہے ہیں۔ شمس الدین والی حلب نے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈال کر تاوان ادا کیا اور صلح کر لی ہے، اور صلیبی عالم اسلام پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہو گیا کہ ہم فوجی طاقت سے خلیفہ کو اس مقدس گدی سے ہٹائیں اور اسلام کی آبرو بچائیں؟ بالکل فرض ہو گیا ہے، دونوں مشیروں نے بیک زبان کہا۔ اب ہمارا اقدام جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم چاروں کے درمیان راز ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا، اور ان کے ساتھ اپنے سوچے ہوئے اقدام کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ صلیبی جاسوسوں اور لڑکیوں کو علی بن سفیان اپنے مخصوص تہخانے میں لے گیا اور انہیں کہا، تم ایسے جہنم میں داخل ہو گئے ہو جہاں تم زندہ بھی نہیں رہو گے اور مرو گے بھی نہیں۔ اپنے جسموں کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر جو باتیں تم میرے سامنے اگلو گے وہ اسی صحت مندی کی حالت میں بتا دو اور اس جہنم سے رہائی حاصل کرو۔ میں تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ وہ جب انہیں بیڑیاں ڈالنے کا حکم دے رہے تھے تو ایک صلیبی نے کہا، ہم ساری باتیں بتا دیں گے،
ہمیں سزا دینے سے پہلے یہ درخواست سن لیں کہ ہم تنخواہ پر کام کرنے والے ملازم ہیں. سزا حکم دینے والوں کو ملنی چاہیے. ہم جو مرد ہیں سختیاں برداشت کر لیتے ہیں. ہم ان لڑکیوں کو اذیت سے بچانا چاہتے ہیں. انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. علی بن سفیان نے کہا. تم میرا کام آسان کر دو گے تو لڑکیاں تمہارے ساتھ رہیں گی. اس تہہ خانے سے تم سب کو نکال لیا جائے گا اور باعزت نظر بندی میں رکھا جائے گا. انہوں نے جو انکشاف کیے ان سے ان تمام حالات کی تصدیق ہو گئی جو نور الدین زنگی کے وفات کے بعد پیدا ہو گئے تھے. 3 روز بعد مصر کی سرحد سے بہت دور شمال مشرق کی سمت مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں اور گھاٹیوں کا وسیع خطہ تھا جس میں کہیں کہیں سبزہ بھی تھا اور پانی بھی. یہ خطہ قافلوں اور فوجوں کے عام راستوں سے ہٹ کر تھا. اس کے اندر ایک جگہ بے شمار گھوڑے بندھے ہوئے تھے. ان سے ذرا پرے سوار سوئے ہوئے تھے اور ان سے الگ ہٹ کر چھوٹا سا ایک خیمہ لگا ہوا تھا جس کے اندر ایک آدمی سویا ہوا تھا. 3-4 آدمی ٹیلوں کے اوپر ٹہل رہے تھے اور 3-4 آدمی اس خطے کے باہر بکھر کر گھوم پھر رہے تھے. خیمے میں سویا ہوا آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی تھے. ٹیلوں پر اور ٹیلوں کے باہر گھومنے پھرنے والے آدمی سنتری تھے اور جو سوار سوئے ہوئے تھے وہ سلطان ایوبی کے سوار تھے. ان کی تعداد 700 تھی. سلطان ایوبی نے بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کم سے کم فوج اپنے ساتھ لے کر دمشق جائیں گے. اگر ان کا استقبال ایک سلطان کی حیثیت سے ہوا تو زبانی بات چیت کریں گے اور اگر مزاحمت ہوئی تو وہ اسی نفری سے مقابلہ کریں گے. علی بن سفیان نے انہیں یقین دلایا تھا کہ خلیفہ اور عمرا کے محافظ دستوں نے مزاحمت کی تو سالار توفیق جواد اپنی فوج سلطان ایوبی کے حوالے کر دے گا. زنگی کی بیوہ نے یقین دلایا تھا کہ شہر کے لوگ سلطان ایوبی کا استقبال کریں گے. لیکن سلطان ایوبی نے اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں کبھی مبتلا نہیں ہونے دیا تھا. انہوں نے یہ فرض کر کے فیصلہ کیا تھا کہ وہ 700 سواروں کے ساتھ جہاں جا رہے ہیں وہاں کا ہر ایک سپاہی اور بچہ بچہ ان کا دشمن ہے. انہوں نے اپنے رسالے یعنی گھڑ سوار دستوں میں سے وہ 700 سوار منتخب کیے تھے جو بہت سے مارکے لڑ چکے تھے. ان میں چھاپا مار سوار بھی تھے جو دشمن کے عقب میں مار کے لڑنے کا تجربہ رکھتے تھے. جنگی مہارت کے علاوہ یہ سوار جذبے کے جنونی تھے جن کی آنکھیں صلیب کا نام سن کر لال سرخ ہو جایا کرتی تھیں. آج کی فوجی زبان میں یہ کریک ٹروپس تھے. قاہرہ سے ان سواروں کو سلطان ایوبی نے رات کے وقت خفیہ طریقے سے نکالا تھا اور وہ ایک ایک دو دو کر کے نکلے تھے اور قاہرہ سے بہت دور ایک پہلے سے بتائی ہوئی جگہ اکٹھے ہوئے تھے. سلطان ایوبی بھی خفیہ طریقے سے قاہرہ سے نکلے تھے. صرف علی بن سفیان اور 2 خصوصی فوجی مشیروں کو اس کا علم تھا. سلطان ایوبی کا محافظ دستہ بدستور قاہرہ میں ان کے گھر اور ہیڈ کوارٹر میں مستعد رہتا تھا. اس سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ سلطان ایوبی یہی ہیں. تمام یورپی اور مسلمان مورخین اس پر متفق ہیں کہ سلطان ایوبی نے 700 سوار منتخب کیے، خفیہ طریقے سے شہر سے نکلے اور دمشق کو روانہ ہوئے. قاہرہ اور گرد و نواح میں صلیبی جاسوس موجود تھے. ان میں مصری مسلمان بھی تھے جن میں کچھ سرکاری ملازمت میں بھی تھے، مگر کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ قاہرہ سے سلطان ایوبی اور 700 سوار غائب ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی دمشق میں داخل ہونے تک اپنی نقل و حرکت کو راز میں رکھنا چاہتے تھے. اس مقصد کے لیے وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو کہیں چھپ جاتے تھے. 700 گھوڑوں اور سواروں کو چھپانا ممکن نہیں تھا، لیکن سلطان ایوبی ریگزار کے بھیدی بھی تھے. ایسے راستے سے جا رہے تھے جدھر سے کوئی قافلہ نہیں جایا کرتا تھا اور وہ چھپنے کی جگہ ڈھونڈ لیتے تھے. 2 یورپی مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس خفیہ سفر کے دوران وہ سواروں کے ساتھ عام سپاہیوں کی طرح گھل مل رہتے، گپ شپ لگاتے اور باتوں باتوں میں انہیں آگ کے بگولے بناتے رہتے. اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ سمجھاتے رہے کہ آگے حالات کیا ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں. انہوں نے سواروں کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کیا، کوئی جھوٹی امید نہیں دلائی، انہیں خطروں سے آگاہ کرتے رہے. سلطان ایوبی کی شخصیت اور کردار میں جو جلال تھا وہ ہر ایک سوار کی روح میں اتر گیا اور سوار اڑ کر دمشق پہنچنے کے لیے بے تاب ہو گئے. مورخوں میں البتہ یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ 1174 عیسوی کا کون سا مہینہ تھا. بعض کہتے ہیں کہ یہ جولائی کا مہینہ تھا، بعض نے نومبر لکھا ہے. بہرحال یہ واقعہ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد کا ہے. اگر وقائع نگاروں کی تحریروں میں چھوٹے چھوٹے واقعات غور سے پڑھے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سلطان ایوبی ستمبر کے ابتدائی دنوں میں دمشق کے لیے روانہ ہوئے تھے. انہوں نے مصر کی ہائی کمانڈ خفیہ طور پر اپنے 2 مشیروں کے سپرد کر دی تھی. سوڈان کی طرف کی سرحد پر مورچہ بندی اور دفاعی انتظامات مزید مضبوط کر دیے تھے. شمال کی طرف بحریہ کو حکم دیا تھا کہ ہر وقت دن اور رات سمندر میں دور دور تک کشتیاں گشت کرتی رہیں اور جنگی جہاز بحری سپاہیوں کے ساتھ ہر لمحہ تیاری کی حالت میں رہیں.
سلطان ایوبی نے اپنے جانشینوں سے کہہ دیا تھا کہ کسی بھی طرف سے حملہ آئے تو وہ ان کے حکم کا انتظار نہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ سرحد پر دشمن ذرا سی بھی گڑبڑ کرے تو شدید قسم کی جوابی کارروائی کرو۔ ہر وقت جارحیت کے لیے تیار رہو۔ اگر ضرورت محسوس کرو تو سوڈان کے اندر جا کر مصر کا دفاع کرو۔ سلطان ایوبی مصر کو اپنی فوج اور خدا کے حوالے کر کے چوری چھپے 700 سواروں کے ساتھ دمشق جا رہے تھے۔ دمشق کے قلعے پر سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ انہیں دور افق پر گرد کے گھنے بادل اٹھتے نظر آئے جو دمشق کی طرف آ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر دیکھتے رہے، شاید تاجروں اور مسافروں کا کوئی بڑا قافلہ ہوگا، مگر اونٹ اتنی گرد نہیں اڑاتے، یہ گھوڑے معلوم ہوتے تھے۔ گرد بہت قریب آ گئی تو اس میں ذرا ذرا گھوڑے نظر آنے لگے اور پھر اوپر اٹھی ہوئی برچیوں کی انیاں نظر آنے لگیں۔ ہر برچی کے ساتھ کپڑے کی لمبوتری جھنڈی تھی۔ یہ بلا شک و شبہ کوئی فوج تھی، اور یہ فوج خلیفہ کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک سنتری نے نقارہ بجا دیا، قلعے کے دوسری دیواروں پر بھی نقارے بج اٹھے۔ قلعے میں جو فوج تھی وہ تیاری کی پوزیشنوں میں آ گئی۔ دیواروں کے اوپر تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ قلعے کا کمانڈر بھی اوپر آ گیا۔ گرد اڑاتے ہوئے سوار قلعے کے قریب آ گئے اور حملے کی ترتیب میں آ کر رک گئے۔ قلعے کے کمانڈر نے سواروں کے کمانڈر کا جھنڈا دیکھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا جھنڈا تھا۔ قلعہ دار کو سرکاری طور پر بتایا جا چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اس طرف آئیں تو انہیں بلا روک ٹوک شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ آپ کس ارادے سے آئے ہیں؟ قلعہ دار نے پوچھا۔ اگر خلیفہ سے ملنا ہے تو اپنے سوار دور پیچھے لے جائیں اور اکیلے آگے آئیں۔ خلیفہ سے کہہ دو صلاح الدین ایوبی باہر بلا رہا ہے، سلطان ایوبی نے بلند آواز سے کہا۔ اور تم سن لو، میرے سوار پیچھے نہیں جائیں گے، شہر میں جائیں گے۔ خلیفہ کو اطلاع دو کہ باہر نہ آیا تو بہت سے مسلمانوں کا خون اس کی گردن پر ہوگا۔ صلاح الدین بن نجم الدین ایوب، قلعے کے کماندار نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہارا ایک بھی سوار زندہ واپس نہیں جائے گا۔ میں خلیفہ کے حکم کا پابند ہوں، تمہارے لیے شہر کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ قلعے کے باہر جو سپاہی پہرے پر تھے انہوں نے خلیفہ کی طرف ایک سپاہی دوڑا دیا۔ ان لوگوں کی ڈیوٹی تھی کہ خلیفہ کو خطرے سے آگاہ کر دیں تاکہ فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے۔ ادھر سلطان ایوبی نے اپنے سواروں کو کچھ حکم دیا۔ سواروں نے بجلی کی تیزی سے حرکت کی، وہ اور زیادہ پھیل گئے۔ سواروں نے کمانیں نکال لیں اور ان میں تیر ڈال لیے۔ ادھر دمشق شہر کا بڑا دروازہ بند کر دیا گیا اور شہر کی فضیل پر بھی تیر انداز تیار ہو گئے۔ قلعہ دار یعنی قلعے کا کمانڈر غالباً خلیفہ کے حکم کا یا شاید اندر سے آنے والی فوج کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کوئی کارروائی نہ کی، مقابلے کے لیے وہ تیار تھا۔ خلیفہ کو باہر کی صورتحال کی اطلاع دی گئی۔ وہ بچہ تھا، ایک بار تو جوش میں آ گیا، پھر گھبرا گیا۔ اس کے مشیروں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اس سے حکم دلوایا کہ فوج باہر نکل کر سلطان ایوبی کو گھیرے میں لے لے اور ہتھیار ڈلوا کر سلطان ایوبی کو گرفتار کر لے۔ اسی اثنا میں شہر کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ سلطان ایوبی فوج لے کر آئے ہیں۔ نور الدین زنگی کی بیوہ حرکت میں آ گئی۔ اس نے عورتوں کی جو زمین دوز جماعت بنا رکھی تھی وہ بھی سرگرم ہو گئی۔ گھر گھر اطلاع پہنچ گئی کہ سلطان ایوبی آئے ہیں۔ عورتیں باہر نکل آئیں اور خوش آمدید صلاح الدین ایوبی کے نعرے لگانے لگیں۔ بعض نے پھول بھی اکٹھے کر لیے، مرد بھی نکل آئے۔ نعروں سے دمشق گونجنے لگا۔ خلیفہ کے حاشیہ برداروں کو شہریوں کا یہ رویہ پسند نہ آیا، مگر شہریوں کا سیلاب شہر کے دروازے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ لوگ شہر کی فصیل پر بھی چڑھ گئے تھے اور سلطان ایوبی کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ خلیفہ اور اس کے حواریوں کو سب سے بڑی چوٹ یہ پڑی کہ انہیں یہ اطلاع ملی کہ فوج نے سلطان ایوبی کے مقابلے میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ سپاہیوں تک تو حکم ہی نہیں پہنچا تھا۔ انکار کرنے والے سالار اور دیگر کمانڈر تھے۔ کمانڈروں میں کچھ ایسے تھے جو امراء کے پروردہ تھے۔ وہ اپنے دستوں کو تیاری کا حکم دینے لگے تو خلیفہ کے مخالف کمانڈروں نے انہیں خبردار کیا کہ انہوں نے سلطان ایوبی کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر شہر میں گھسیٹا جائے گا۔ 3-4 کمانڈروں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیں۔ معاملہ خون خرابے تک پہنچنے والا تھا کہ زنگی کی بیوہ آن پہنچی۔ یہ عورت پاگلوں کی طرح بھاگ دوڑ رہی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی، گھوڑا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ وہ دیکھنے آئی تھی کہ فوج کیا کر رہی ہے، کہیں خانہ جنگی کی صورت تو پیدا نہیں ہو گئی۔ اس نے یہ منظر دیکھا کہ 3-4 کمانڈر تلواریں نکالے ایک دوسرے کو للکار رہے تھے اور دوسرے بیچ بچاؤ کر رہے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔